جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ سے جب کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ علیہ السلام نے ایک اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی خواہش سے نہیں نکلا ہوں اور نہ ہی میں کوئی سیر تفریح کے لیے نکلا ہوں اور نہ ہی میرا کوئی مقصد فتنہ و فساد پھیلانا ہے۔ میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں ان لوگوں کو برائی سے روکنے اور نیکی کی طرف بلانے کے لیے نکلا ہوں۔ میں اپنے نانا جان اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں گا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہونے لگے، کچھ جید صحابہ جیسے محمد بن حنفیہ، عبداللہ بن عمر اور ابن عباس جیسے صحابہ نے آپ کو روکا۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں مجھے شہید کر دیا جائے گا، میں یہ بھی جانتا ہوں کس دن مجھے شہید کیا جائے گا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کس جگہ مجھے شہادت کے بعد دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے اہل بیت، بیٹے، بیٹیاں، بھتیجے اور آپ کے ساتھی تھے۔ کل قافلہ 72 کا تھا۔ مکہ سے کربلا تک کا سفر 1700 کلومیٹر تھا اور یہ راستہ بہت دشوار اور تکلیف دہ تھا۔ راستے میں کئی زیادہ خطرناک مقامات آئے۔ روایتوں کے مطابق آپ نے کل 14 مقامات پر قیام کیا اور ہر مقام پر خطبہ کیا تاکہ لوگوں کو آگاہی کیا جائے ہماری منزل شہادت ہے۔ راستے میں ایک مقام پر آپ کی ملاقات ایک مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی۔ وہ آپ سے بہت متاثر ہوا اور قافلے میں شامل ہو گیا۔ ایسے ہی قافلہ آگے بڑھتا گیا اور غضب نابی مقام پر آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ متعین سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شاید تقدیر کو یہی منظور ہے کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے۔ اسی وقت حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آپ کو ملی۔ یہ سن کر لوگ گھبرا گئے۔ رات کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب کو بلایا اور فرمایا، ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اس سے اپنی بیعت سے دستبردار کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب رونے لگے، اتنا روئے کہ ان سب کی داڑھیاں تک بھیگ گئیں۔ انہوں نے فرمایا، ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑیں گے، چاہے ہمیں شہید ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ صبح ہوئی تو ان میں سے ایک ساتھی نے بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ قافلہ آگے بڑھا۔ شراف نامی مقام پر ایک تالاب موجود تھا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں سے پانی بھر لو۔ روایتوں کے مطابق یہاں سے لے کر کربلا تک آپ کو دوبارہ پانی نصیب نہ ہوگا۔ قافلہ تپتے ہوئے صحرا سے گزرتا ہوا کوفہ کے قریب پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا تو دور سے ایک حرکت محسوس ہوئی۔ دیکھا تو گھڑ سواروں کا ایک لشکر تھا۔ تب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ صفیں باندھ لو۔ یہ 1000 سپاہیوں کا لشکر تھا جس کی قیادت حر بن یزید کر رہے تھے۔ حر نے آپ سے آ کر کہا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو کوفہ لے جائیں۔ تب امام نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، میں اس وقت تم لوگوں کی جانب آ رہا ہوں جب تم نے خود مجھے بلایا ہے۔ حر نے کہا، مجھے اس کا علم نہیں۔ تب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا تو اس نے امام کے سامنے 2 خطوط سے بھرے ہوئے تھیلے سامنے رکھے۔ اس کے بعد امام نے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ قافلہ قاسیہ کے راستے سے کوفہ کی طرف جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ حر کا لشکر بھی تھا۔ کچھ فاصلے پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قافلے کو روک کر خطبہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرے نانا جان نے فرمایا ہے، جو کوئی شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو حرام کو حلال اور سنت کی مخالفت کرے اور وہ اس کی مخالفت نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ زمین پر فساد پھیلایا جا رہا ہے، اگر تم میرا ساتھ دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے۔ قافلہ آگے بڑھا۔ نینوا کے مقام پر ایک تپتی زمین نظر آئی۔ یہ 2 محرم کی تاریخ کا دن تھا۔ امام نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا، کربلا۔ تو امام نے فرمایا، یہی ہماری آخری منزل ہے جہاں ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔